بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے ویوز اور میں ہوں زاہد بٹ۔ ناظرین، شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد جو ضمانت کا مسئلہ تھا، اس حوالے سے آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم فیصلہ ہوا ہے اور پھر ہوا وہی جس کا تھا انتظار۔ اس حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو شہباز شریف کی ضمانت کا کیس تھا اس میں کیا اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے، یہ تاریخ کا ایک انوکھا فیصلہ آیا ہے۔ اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے جو تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے جو دھرنا جاری ہے، پورے ملک میں جو ان کی طرف سے احتجاج جاری ہے، اس حوالے سے سب سے پہلے کیا تفصیلات ہیں اور کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کیا شہادتیں ہیں، اس حوالے سے جو سب سے اہم تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ناظرین، تحریک لبیک کی طرف سے ان کا جو مرکزی دھرنا ہے وہ جنگ کا میدان بن چکا ہے اور پولیس کی جانب سے شیلنگ جاری ہے، پولیس کی طرف سے فائرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جو مظاہرین ہیں ان کی طرف سے بھی پتھراؤ کیا جا رہا ہے اور کافی لوگ اس میں شہید بھی ہو چکے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس پہ میں بات کرنا میرے خیال سے ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس میں کیا تفصیلات ہیں، سب سے پہلے میں آپ سے اس حوالے سے بات کر لوں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں عام طور پر ایک انتہا پسندی کا لفظ، جو مذہبی انتہا پسندی ہے یا انتہا پسند کا لفظ، بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور عموماً یہ لفظ ہم ملائیت کے لیے استعمال کرتے ہیں، ملاؤں کے لیے یا مولوی فیلڈ یا جو ان لوگوں کے لیے جن کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے یا کسی فرقے سے ہوتا ہے، ان کے لیے عموماً یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو ایک لبرل طبقہ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہوتا ہے، اس حوالے سے ہم ایسی بات نہیں کرتے یا ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیوں نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی بھی شخص انتہا پسندی کو ہے تو وہ کسی بھی اس سے فیلڈ سے تعلق ہو یا کسی بھی معاشرے سے اس کا تعلق ہو تو پھر اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ لفظ ہمیں کسی ایک فیلڈ سے یا کسی ایک فرقے یا مذہب کی طرف اس لفظ کو زیادہ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب رمضان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک جانب رمضان میں جتنے بھی ہمارے مین اسٹریم میڈیا پر جتنے بھی شوز ہوتے ہیں رمضان میں، یا پھر دین جو سیر اور افطار کے پروگرام ہوتے ہیں یا نشریات ہوتی ہیں، اس میں اکثریت آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو پورا سال ڈانس کرتے ہیں، جو ماڈلز ہیں یا جو ایکٹرز ہیں یا وہ لوگ جو ڈانس کرتے ہیں یا فلموں میں کام کرتے ہیں، وہ رمضان میں ہمیں دین سکھاتے ہیں۔ اب کیا دین سکھانے کے لیے یہی لوگ بچ گئے ہیں؟ کیا یہی لبرل لوگ اب ہمیں دین سکھائیں گے؟ اب دنیا میں ایسے لوگ ختم ہو گئے ہیں جو دین سے جن کو دین کا علم ہے، یا جو ملا ہیں یا علماء ہیں جو اس اسلام کے وارث ہیں، یعنی جن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیا وہ اس دنیا میں ختم ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں ایکٹرز یا ماڈلز ہمیں جو ہے نا اسلام سکھائیں گے؟ پھر یہ لوگ جو لبرل لوگ ہیں یا جو میڈیا پر آ کر رمضان میں ہمیں دین سکھاتے ہیں اور باقی سال کے 11 مہینے جو ناچ گانے اور فیشن وغیرہ کرتے ہیں، یہ لوگ جب میڈیا پر آتے ہیں تو ہم ان سے کرنٹ افیئرز پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ ہم ان سے پاکستان کے حوالے سے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان سے صرف مذہب کے، اسلام کے حوالے سے ہی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ، یہ لبرل لوگ ہوتے ہیں، پھر یہ لوگ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں یا پھر ملاؤں کے یا مولویوں کے خلاف جب بات کرتے ہیں تو اس سے انتہا پسندی جو ہے نا اپنے عروج کو چھونے لگتی ہے۔ پھر یہ لوگ ایک فرقے کو جو ہے نا سپورٹ کرتے ہیں یا پھر کچھ لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ معاشرے میں بدامنی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب حکومت نے اب جا کے ایک اہم کام کیا، یہ عمران خان کی کامیابی یا ایک اچھا اقدام بھی سمجھ لیں اس کو، کہ جو یکساں نصاب تعلیم ہے۔ اب اس سے پہلے کیا تھا کہ کسی بھی ہر صوبے کا اپنا نصاب تعلیم تھا، ہر ادارے کا اپنا نصاب تعلیم تھا، یعنی ہمارے ملک میں کوئی 75 ایک نصاب تعلیم موجود تھے۔ تو اب انہوں نے جو یکساں نصاب تعلیم کا جو انہوں نے سسٹم شروع کیا ہے تاکہ سب کے لیے جو نصاب تعلیم جو ہمارا نصاب ہوگا وہ ایک ہونا چاہیے۔ اس سے ہمارے معاشرے میں قربت بڑھتی ہے، لوگوں کی سوچ ایک جگہ پہ آ کے رکتی ہے اور سارے لوگ ایک کسی بھی نقطے پر سوچنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں یا وہ ایک نقطے کی طرف مائل ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ دوسری جانب ناظرین، اب یہ تحریک لبیک کی شروع کہاں سے ہوئی؟ اگر اس حوالے سے اب دیکھا جائے تو سب سے پہلے آسیہ کا معاملہ ہوا۔ آسیہ کے اب ہوتا ہی ہے ہمارے معاشرے میں عام طور پر جب کوئی گستاخی کرتا ہے یا ناموس رسالت یا کسی بھی معاملے کے حوالے سے جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو لوگ پولیس کے پاس جاتے ہیں۔ پولیس جب ایف آئی آر نہیں کاٹتی، پولیس اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرتی، جب ریاست اور پولیس یا جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو پھر اس معاشرے کے یا اس محلے کے یا اس علاقے کے لوگ جمع ہو کر خود ایکشن لیتے ہیں۔
پھر خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں یا ان لوگوں کے خلاف جاتے ہیں. اس سے جو ہے نا معاشرے میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں. جنم برائیاں یہیں سے لیتی ہیں اور یہیں سے لڑائیاں، فساد اور جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں. آسیہ کا معاملہ بھی اسی طرح سے شروع ہوا تھا اور وہیں سے تحریک لبیک نے جنم لیا تھا اور اس طرح سے احتجاج شروع ہوا تھا. پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے نا سیشن کورٹ میں گیا، سیشن کورٹ کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں گیا اور پھر آسیہ کی رہائی ہوئی. پھر آسیہ کے بعد سلمان تاثیر والا مسئلہ ہوا، پھر وہاں سے دوبارہ دھرنے شروع ہوئے اور اس کے بعد جو یہ ناموس رسالت کا مسئلہ جب یہ شروع ہوا ہے اور فرانس کے جو سفیر کو نکالنے کا مسئلہ ہوا. اس سے پہلے اس کو تقریباً کافی عرصہ گزر چکا اور پہلے بھی 2 سے 3 دھرنے یہ اس پہ دے چکے ہیں. لیکن اب اس میں مسئلہ کتنا سا تھا؟ مسئلہ صرف مختصر اتنا تھا کہ پارلیمنٹ میں آپ نے یہ قرارداد پیش کرنی تھی یا آپ نے پارلیمنٹ میں یہ بات اٹھانی تھی فرانسی سفیر کے حوالے سے. اتنا سا مسئلہ تھا. اور اگر یہ ہو جاتا اس کے بعد وہاں پہ نون لیگ تھی، پیپل پارٹی تھی، دوسری جماعتیں موجود تھی، ان سب کے بعد جو مشترکہ فیصلہ ہوتا اس پر عمل درآمد کیا جاتا اور ریاست کی ذمہ داری بھی پوری ہو جاتی اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں یا وہ جو کہنا چاہ رہے تھے یا ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ بات بھی آپ کی پوری ہو جاتی. اب جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد یہ اسی طرح سے سڑکوں پہ احتجاج ہوتے ہیں اور اسی طرح سے آج بھی اگر آپ مرکزی جو تحریک لبیک کا دھرنا دیکھیں تو یہ لاہور میں یتیم خانہ چوک ہے جہاں پہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو مرحوم تھے ان کا گھر بھی تھا، وہاں پر یہ دھرنا دیا جا رہا ہے. تو پھر وہاں کے حالات بہت سنگین ہو جاتے ہیں. پھر پولیس کی اور لوگوں کی جو دھرنا دے رہے ان کی لڑائی ہوتی ہے. پھر وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں یا جن لوگوں کا وہاں پہ کاروبار ہوتا ہے، دکانیں ہوتی ہیں، جن کا روزگار وہاں سے وابستہ ہوتا ہے، وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں ان چیزوں سے. تو پھر اگر ریاست وقت پہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو اس طرح کی مسائل پیدا ہوں گے. دوسری جانب اب تحریک لبیک نے یہ بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ 20 اپریل کو جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کی تاریخ ختم ہو رہی ہے تو وہ وہاں سے پھر اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے. اب اگر وہ اسلام آباد کی جانب بڑھتے ہیں تو یہ معاملات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. پھر یہ معاملات دوسری طرف نکل جائیں گے. پھر جو اب یہ پورے ملک کا جب پہیہ جام ہونے لگتا ہے یا ٹریفک جام ہے، لوگ شدید پریشانی میں لاحق ہو جاتی ہے، لوگوں کو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر کتنے لوگ شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے. پھر جب یہ چیز بڑھے گی، آپ کے پورے مرکز میں آئے گی، پورے ملک کی احتجاج ہوں گے تو پھر یہ چیز اپنے پیک پہ پہنچے گی. یہ اپنے ایک عروج پہ جب پہنچتی ہے تو پھر جو ریاست کے ادارے ہوتے ہیں پھر ان پہ حملے ہوتے ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین جو شہباز شریف کا جو کیس تھا اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیس لاہور کی ہائی کورٹ میں چل رہا تھا اور 2 ججز تھے. ایک جج جاوید گرال صاحب تھے اور دوسرے جج جو تھے وہ سرفراز ڈوگر صاحب موجود تھے. ان میں جو سرفراز ڈوگر صاحب تھے وہ ان کی سربراہی کرے تھے جو شہباز شریف کی جو ضمانت کا معاملہ تھا. لیکن جب دونوں ججز نے اپنا فیصلہ دیا تو دونوں کا جو فیصلہ تھا وہ دونوں کا الگ الگ آیا. ایک جج نے شہباز شریف کی ضمانت کے حوالے سے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کی ضمانت مسترد کر دی جائے. جج جو جج جاوید گرال صاحب تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے ضمانت کو مسترد کرنے کا کہا، جبکہ جو جج سرفراز صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو ضمانت دی جائے. اور دونوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور اس کی طویل جو پہلو تھے ان پہ بحث ہوئی اور انہوں نے پوری اپنی تفصیلات لکھنے کے بعد یہ معاملہ لکھا. جب اب دونوں ججوں کے درمیان اختلاف ہوا تو دونوں جج وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد اب ایک انوکھا جو طریقہ اختیار کیا گیا، وہ ججوں نے خود آ کر پھر یہ فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ دونوں ججوں نے اپنا جو ایک جج تھا انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ بھی لکھا اور دوسرے جج نے آ کے یہ فیصلہ کسی کو بھیج کر یہ فیصلہ سنایا گیا کہ شہباز شریف کی جو ضمانت ہے اس پہ دونوں ججز کا اتفاق ہے اور ان کی ضمانت قبول کی جاتی ہے اور ان کو رہا کیا جائے. جس کے بعد جو دوسرے جج تھے انہوں نے اختلافی نوٹ بھی لکھا اس پر اور انہوں نے یہ کہا کہ اس فیصلے میں نے حامی نہیں بھری تھی اور میں اس چیز پر راضی نہیں تھا کہ شہباز شریف کی ضمانت ہو، اس لیے شہباز شریف کی ضمانت مسترد کی جائے. اور انہوں نے پھر جو وہاں کے لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو یہ معاملہ بھیجا اور اس کے بعد انہیں کارروائی کرنے کا حکم دیا. اب یہ ہمارا جو نظام انصاف ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے. پھر اسی لیے وجہ سے ہماری عدالتوں پر بات آتی ہے، نقطے اٹھتے ہیں اور پھر لوگ ہماری عدالت اور جو نظام انصاف ہے اس پہ باتیں کرنے لگتے ہیں. ناظرین اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. مزید اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.